بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس، سورہ نمبر 80 ہمیں آج پڑھنی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، قریش کے لیڈرز کو تبلیغ کر رہے تھے۔ قریش کے لیڈرز آپ کو معلوم ہے کہ مغرور بدتمیز قسم کے لوگ تھے، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ خواہش خاص طور پر اس لیے بھی تھی کہ یہ ایمان لائیں گے تو بقیہ لوگوں کے ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہی تو ان کے لیڈرز ہیں۔ دوسری جانب ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ عین اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ کوئی سوال ہوگا ان کا، کوئی ان کی ضرورت ہوگی دینی۔ حضور آبویسلی ڈسٹریکٹ ہوئے، یعنی جب کوئی کام اتنی دلچسپی انہماک سے کرتا ہے تو، اور کوئی درمیان میں آ کے کسی وجہ سے بھی کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے گا تو آدمی ڈسٹرب تو ہوتا ہے، اور خاص طور پر اتنا اہم کام۔ اچھا، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضور کو آئی ایم شیور یہ بھی ایک احساس ہوگا کہ یہ میرے نابینا ساتھی آ رہے ہیں، میں اس وقت قرآن پیش کر رہا ہوں، دین پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس آئے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور جو مذاق اڑاتے تھے وہ۔ تو یہ سب چیزیں تھیں کہ جو اس موقع پر امپیکٹ کر رہی تھیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیرا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ری ایکشن تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا امیڈیٹ ناگواری کا۔ میں اس سے بہت ریلیٹ کر سکتا ہوں، حالانکہ نہایت نالائق آدمی ہوں، لیکن ذرا کبھی بات کر رہا ہوں کوئی ڈسٹریکشن ہو جائے تو جسٹ ڈسٹربز یو۔ تو ایسے موقع پر آپ کے چہرہ مبارک پر وہ اثرات نظر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا۔ اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ موڑا، ان جاءہ کہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، نابینا۔ یہ تو ہوا انڈائریکٹ تھرڈ پرسن کے انداز میں، اب ڈائریکٹ ہو گیا سیکنڈ پرسن۔ وما یدریکا، کیا خبر اے پیغمبر آپ کو، لعلہ یزکا، شاید وہ تزکیہ کر لیتا۔ تزکیہ جو دین کا مقصد ہے، وہ جو اندھا آیا، کیا خبر آپ کو شاید وہ تزکیہ کرتا۔ او یذکروا، یا وہ نصیحت سنتا، لعلہ شاید کہ وہ، او یذکروا، یا وہ نصیحت سنتا، فتنفعہ، تو نفع پہنچاتی اس کو، فائدہ پہنچاتی اس کو، کیا؟ الذکرہ، نصیحت۔ یعنی وہ آیا تھا نا، تو آپ اس کو سمجھاتے، آپ نصیحت کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ اما من استغنا، رہے وہ کہ جو استغنا، بے پرواہی برت رہے، یعنی they are least bothered, they are not interested۔ اما من استغنا، رہے وہ کہ جو بے پرواہی برت رہے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی آپ ان میں دلچسپی لے رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔
وما علیکا، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ یزکا، کہ وہ تزکیہ نہ کریں، ان کا تزکیہ نہ ہو. یعنی اگر وہ نہیں سدھر رہے، اگر وہ اصلاح نہیں کر رہے تو اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ کہ جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ کا ویسے تو مطلب ہے یعنی صحیح جوہد کرتے ہوئے، مگر یہاں اس سے مراد ہے شوق کے ساتھ. رہا وہ کہ جو آیا آپ کے پاس شوق کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں. کلا، نہیں مطلب یہ کہ یہ ایسا نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ قرآن یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. کافی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ انتظار میں ہی تھے. آپ کہنا چاہیے نہیں اور پڑھیں. اچھا جی، اب میں دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور دوسری مرتبہ آپ کا دھیان سے سننا آپ کی مجبوری ہے. وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، تیزی سے کیا مراد ہے، یعنی یہاں مراد ہے سرگرمی، دلچسپی. سننے آیا تھا نا، پڑھنے آیا تھا، ہدایت پانے آیا تھا، تو اس میں جو انٹرسٹ ہے، جو اس میں سرگرمی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس اندھا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا. او یذکر، یا نصیحت سنتا. فتنفعہ الذکریٰ، تو اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. اما من استغنی، تو وہ کہ جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے. فانتا، تو آپ لہو، اس کے تصدی، پیچھے پڑتے ہو. وما علیکہ، حالانکہ کوئی ذمہ داری نہیں آپ پر، اللہ یزکی، کہ وہ اگر تزکیہ نہیں کرتا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ کہ جو آیا آپ کے ساتھ شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو تم اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہو. کلا، نہیں ایسا نہ کرو. انہا تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. یعنی جو یاد دہانی، ہاں وہ ایک ہی مطلب ہے. نصیحت اصل میں کیا ہوتی ہے، آپ کو حقیقتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو انہوں نے اس طرح اس کو بیان کر دیا ہے.